حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ دن دیکھنا نصیب فرمایا جس دن میں ساری کائنات اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوڈان میں، یمن میں، افغانستان میں، دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں، آپ نیٹ ورک کھول کے دیکھیں۔ اب تو چونکہ موبائل نے ساری دنیا کو دوسرے کے قریب کر دیا ہے، ساری دنیا کے مسلمان سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدین ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جامع سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک شیطان رو رہا ہے، باقی سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ روتا رہے گا، اس کے مقدر میں رونا ہی ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، اللہ اسے دونوں جانوں کی خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے کسی عزیز کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اگر آپ اس کے سجن ہیں، دوست ہیں، تو آپ اسے مبارکباد دینے جائیں گے، آپ اس کے گھر میں مٹھائی لے کے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی جناب علاقے کا چودھری ہے، تو آپ اس لیے بھی لے کے جائیں گے جناب یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا۔ اب بتائیں جب آپ اس کے لیے مٹھائی لے کے جائیں گے، جناب وہ پوچھیں کیوں جی؟ تو کہیں جناب آپ کا پوتا ہوا ہے، آپ کا نواسا ہوا ہے، آپ کے گھر میں خوشی ہوئی ہے، تو وہ آپ کے اس آمد پہ آپ کو انعام دے گا کہ نہیں؟ وہ اپنی طاقت کے مطابق جو اس سے ہو سکے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کم از کم یاد تو رکھے گا، یار یہ فلاں بندے نے میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھا تھا، اس نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ تو اللہ کے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ کی تو شان یہ ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی جو خوشی مناتا ہے، اللہ اسے دونوں جانوں کی خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے امت کے علماء، اتقیاء، صوفیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بلکہ تمام انبیاء ہمارے آقا کی خوشی مناتے رہے، ان کا میلاد مناتے رہے، اور اس لیے بھی میلاد سرکار کا مناتے ہیں اور منائیں گے، مناتے رہیں گے کہ محبوب کا میلاد منانے سے ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی میلاد نہیں۔ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا والا، جس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، وہ پیدا ہوا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، اس کے ہمسر اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے لیول کا ہی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اور جب اس کے محبوب کی باری آئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ تشریف لائے ہیں، ووالد وما ولد، محبوب تیرے والد کی بھی قسم، اور جتنے اس آپ کے والدین میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، جن جن کے ساتھ نسبت اس نور کی ہوتی گئی ہے، سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، سب کے ہی رب قسم اٹھا رہا ہے کہ سب ہی مبارکباد والے تھے جن کی پیشانیوں میں یہ نور چمکتا رہا، وہ خود چمکتے رہے۔ اس لیے نور کی تعریف ہی یہ ہے کہ ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ، جو خود چمکے اور دوسرے کو چمکا دے۔ اور حضور کی پہچان، رب کائنات نے آپ کے بے شمار نام رکھے، کہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا ہے۔ اور یہ نور کیا ہوتا ہے؟ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کا عام فہم زبان میں سمجھ لیجیے، روشنی کو عربی میں نور کہا جاتا ہے۔
چمک کو نور کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ نے یہ کائنات میں جتنی چمکیں رکھی ہیں، جتنی کوئی چیز آپ کو چمکتی نظر آتی ہے، سبھی سرکار کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کائنات کو سب سے زیادہ چمکانے والا سورج ہے، کیوں جی؟ سب سے زیادہ چمکانے والا سورج ہے، اور سورج بھی جب ڈوب جاتا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں ادا کی ہوتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور ان کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما یبکی کا یا علیو، علی کس چیز نے تجھے رلایا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ سرکار کا میلاد منانے والوں یہ بات بھی دیکھو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں دلانے والوں یہ بھی سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے والوں یہ بھی سنو کہ ان کی ایک نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں ٹس سے مس نہیں، کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں قضا پڑھوں گا تو بعد والوں نے تو پڑھنی نہیں، قائد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں نے ادا پڑھنی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوبے سورج کو اشارہ فرماتے ہیں، وہ واپس آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ کیوں سورج کیوں واپس آیا؟ آپ اور میں ہم بلب کو اشارہ کریں، بلب نہیں بند ہوتا نہ چلتا ہے، ہمیں بلب بند کرنا ہو بٹن کے پاس جانا پڑتا ہے، بٹن کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، ہمارے اشاروں سے تو کوئی نہیں آتا۔ ہاں جس کے اوپر ہمارے احسانات ہوں اس کو اگر ہم اشارہ کریں تو وہ ہمارے اشارے پہ شاید ہماری بات مان لے، کبھی شاگرد استاد کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے علم دیا ہے۔ کبھی بیٹا باپ کے اشارہ سمجھ جاتا ہے اور باپ کا اشارہ سمجھ کے وہ بات مان لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے حلالی بیٹا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، وہ اپنے باپ کی بات مان لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا محسن ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ جب ہمارے اشارے سے وہ ہمارے کام آتا ہے جس پہ ہمارا احسان ہے۔ سورج کو پتہ تھا آج اشارہ وہ کر رہا ہے جس کا مجھ پہ بھی احسان ہے، اس لیے ڈوبا سورج واپس آیا۔ اور پھر صرف سورج ہی نہیں، چاند، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، ابو جہل نے لوگوں کے میں یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ جائے، جو ان کی سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، بس نگاہوں کی بات ہے، جس پہ نگاہ پڑتی ہے اسی کا بن جاتا ہے، جس سے بات کرتے ہیں وہ اسی کا بن جاتا ہے۔ اور حبیب اجمی کو بلایا کہ اپنے علاقے کا مشہور نامور آدمی ہے اور بات کرنے والا آدمی ہے، بات سمجھنے سمجھانے والا آدمی ہے، اسے بلائیں، شاید وہ کوئی ہمیں حل بتائے۔ حبیب اجمی کو بلایا، کہا ہمارے علاقے میں ایک نعوذ باللہ ابو جہل نے کہا ایک جادوگر آ گیا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اس کا دامن تھام لیتے ہیں جس کا محمد نام ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور پھر عالم یہ ہے اس کا دیوانہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے ہیں تو پھر بھی یا محمد کرتے ہیں، اتنا لوگ اس کے عاشق ہیں، اور وہ ہمارے دین سے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ حبیب اجمی تو ہی کوئی حل بتا۔ اس نے کہا میں بڑے بڑے جادوگروں سے ملا ہوں، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمانوں پہ نہیں ہوتا، آسمانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم مطالبہ ہی یہ کریں گے، کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہو، اگر وہ کر دکھائے گا تو پھر جادوگر نہیں اللہ کا نبی ہوگا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے،
مشرکین مکہ نے کہا آج بات بن جائے گی شاید، سارے اکٹھے ہو گئے۔ حبیب اجمی نے کہا کہ میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا چاند 2 ٹکڑے تو بعد میں کروں گا، تیرے اپنے گھر میں تیری بچی لنگڑی لولی ہے اور اپاج ہے، بول نہیں سکتی، گنگی ہے، جا تو گھر جائے گا تو تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہوگی اور تندرست ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بیٹی میری یمن میں مکے میں، جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں بتاتا ہے، اور پھر بیٹی 4 دیواری کے اندر۔ میری بیٹی کو تو آج تک کسی محلے دار نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ لنگڑی لولی ہے، کیونکہ وہ کسی کی سن نہیں سکتی، کسی کو سنا نہیں سکتی، کسی سے بات کر نہیں سکتی، تو اسے تو کسی نے دیکھا نہیں۔ محمد یہاں بیٹھے وہاں کی خبریں دے رہے ہیں، اور سرکار نے شاہ فرمایا صرف ایک بات تو یہ تیری پوری کر دی، اگر جائے گا وہ صحیح بھی ہو چکی ہوگی اور کلمہ بھی پڑھ چکی ہوگی، اور دوسری بات تو نے کہا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں، سارے اکٹھے کر لو۔ سارے اکٹھے ہو گئے، سرکار نے چاند کو اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں؟ یہ چاند حضور کے اشارے سے کیوں 2 ٹکڑے ہوا؟ میں نے پہلے کہا جس کو پتہ ہوتا ہے اس کے مجھ پہ احسان ہیں، اس کے مجھ پہ کرم نوازیاں ہیں، وہ اشاروں پہ چلتا ہے۔ چاند کو بھی پتہ تھا دنیا میں ہزاروں انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے، آپ بھی آئے روز چاند کو دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن چاند کو پتہ ہے آج وہ اشارہ کر رہا ہے جس کے صدقے اللہ نے مجھے بھی کائنات میں ظہور عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اللہ نے اس کائنات میں چمکایا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس کائنات کو چمکانے والی 2 چیزیں بڑی ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور اس سورج چاند کو اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، اور اس لیے حضور کو اللہ رب العالمین نے نور بنایا۔ اور نور اس کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ، جو خود چمکے اور دوسرے کو چمکا دے۔ اب اللہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے۔ اللہ کیسے نور ہے؟ اللہ نور بنانے والا ہے، حضور نور بننے والے ہیں۔ اللہ چمکانے والا ہے اور حضور آگے ساری کائنات کو چمکانے والے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں جس کو چمک ملی ہے، جس کو روشنی ملی ہے، آپ کے صدقے سے ہی ملی ہے۔ رب کائنات نے اسی لیے تو فرمایا ووالد وما ولد، محبوب تیری قسم اور تیرے والد کی قسم، ووالدن۔ ماشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف فرمایا، ہمارے مسجد کے بہت بڑے عالم دین ہیں قاری حسیب صاحب، حفیظ سینٹر کے آپ خطیب امام ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ والدن یہ بھی نکرہ ہے، ووالد یہ بھی نکرہ ہے، اور نکرہ کا معنی ہوتا ہے عموم کا فائدہ دینا، ایک ہوتا ہے معرفہ، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے خاص چیز کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلا میں ان کو ہوں ندیم صاحب، اب ندیم صاحب یہ ایک خاص بندے کا نام ہے، وہ یہ ہوا معرفہ۔ اور کہیں جناب حاجی صاحب، اب آپ کہیں گے کون سے حاجی صاحب؟ بٹ صاحب، یہ کون سے بٹ صاحب؟ یہ چودھری صاحب، یہ کون سے چودھری صاحب؟ جب اس چودھری صاحب کی طرف اشارہ کریں گے، اس کا نام لیں گے، تو پھر وہ معرفہ ہو جائے گا، وگرنہ وہ نکرہ رہے گا۔ اس طرح رب العالمین نے شاہ فرمایا والد تو سارے ہی ہیں، لیکن وہ والد شان والا ہے جو میرے محبوب کا والد ہے۔ ولد بچے تو سارے ہی ہیں، لیکن میرے محبوب جب بچپن میں تھے تو تب بھی شان والے تھے، جب جوانی میں تھے تو تب بھی شان والے تھے۔ اللہ اکبر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جس کی بھی نسبت ہوگی وہ چمکتا چلا گیا۔ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ آیت مبارکہ سورہ الحدید کی ابتدا کی جو آیات مبارکہ ہیں، یہ ثنائے خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ہمارا ثنائے خدا اس طرح ہے، هو الاول،
اللہ سب سے اول ہے، وہ تھا کچھ نہ تھا، اور اللہ سب سے آخر ہے، جب کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا۔ هو الظاہر، اللہ سب سے ظاہر ہے، جلوہ تیرا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور هو الباطن، اللہ سب سے پوشیدہ ہے، آج تک اللہ کے محبوب کے علاوہ کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ اللہ سب سے باطن بھی ہے، اللہ سب پہ ظاہر بھی ہے، اللہ سب سے اول بھی ہے، اللہ سب سے آخر بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ آیت مبارکہ حمد خدا ہوئی کہ اللہ کی ساری صفات کو بیان کیا گیا۔ اور اب دوسرا رخ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں یہی آیت مبارکہ نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ هو الاول، حضور اول ہیں، حضور اول ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال تھا۔ اللہ آپ تو یا رسول اللہ آپ ہر بات کی خبر دیتے ہیں، آدم علیہ السلام کی خبر آپ نے دی، فرشتوں کی خبر آپ نے دی، نوح علیہ السلام کی خبر آپ نے دی، کائنات کی ہر چیز کی خبر آپ نے دی، یہ تو بتائیں اس کائنات میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، سرکار نے بتا دیا، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلق من نوری، فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے سورج، چاند، ستارے، حجر و شجر سب سرکار کے فرمانبردار ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں ہمیں وجود ملا ہے تو ان کے صدقے ملا ہے، کیونکہ وجود ہی سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وجود ہی نہیں ہے، ہماری جان ہی نہیں ہے، تو گھر بار مال اولاد کس کام کے؟ اس لیے انسان سب سے پہلے تندرستی کی دعا مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما، مال و دولت بھی عطا فرما، سب سے پہلے وجود۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو وجود اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب ساری کائنات سے پہلے بنایا اور پھر ساری کائنات کے صدقے اللہ نے آپ کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس لیے حضور کی فرمانبرداری کر رہا۔ یہودی حضور کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا لیکن اس شرط پہ وہ درخت ہے، آپ اس درخت کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس چل کے آ جائے، آپ اشارہ فرمائیں کہ وہ آپ کے پاس چل کے آ جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا کہوں، تو جا کے کہے تجھے محمد بلاتے ہیں۔ اور وہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو چیرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو بات شروع سے یہ چلی تھی بھائی اشارے تو سارے کرتے ہیں، میرا اور آپ کا کوئی جا کے درختوں کے کوئی نہیں مانتا، لیکن حضور کی کیوں مانتے ہیں؟ چاند بھی سرکار کی مانتا ہے، سورج بھی سرکار کی مانتا ہے، درخت بھی سرکار کی مانتے ہیں، پتھر ہم نے کسی کو تشبیہ دینے کے لیے یار پتھر دل ہے، یہ تو منتا ہی نہیں کسی دی، یہ تو دل بڑا سخت ہے، لیکن حضور علیہ السلام اگر پتھر پہ بھی پاؤں رکھتے ہیں پتھر جھومنے لگ جاتا ہے۔ اور سرکار کی تو بات ہی کیا ہے، سرکار کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جب یہ نور مبارک میرے بطن اطہر میں آیا، میں جب چلتی تھی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے موم بن جاتے تھے، اور جب میں کنویں کے پاس جاتی تھی پانی لینے کے لیے تو پانی خود بخود کناروں پہ آ جاتا تھا، گڑھا اٹھانا چاہتی تھی میں ہاتھ نہیں لگاتی تھی پہلے ہی میرے سر پہ آ جاتا تھا، اور میرے ساتھ جانے والی خواتین کہتی تھی آمنہ یہ کیا بات ہے، تو جدھر چلتی ہے آگے بھی نور ہوتا ہے پیچھے بھی روشنی ہوتی ہے، اور جہاں پاؤں رکھتی ہے یہ پتھر تمہارے لیے موم بن جاتے ہیں، اور تم کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے آتی ہو
پانی خود بخود تمہارے لیے باہر آ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جس کے ساتھ ہوئی اس کو حضور نے پہچان لیا، اور ساری کائنات نے جس کو حضور نے پہچان لیا اسے ساری کائنات نے پہچان لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ کس طرح؟ هو الاول، حضور سب سے اول ہیں، حضور سب سے اول ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا فرمائی؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو انبیاء صفیں باندھ کر سرکار کا استقبال کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے آقا کا استقبال کر رہے تھے۔ کیا شان والے آقا ہیں، کیا کمال والے آقا ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے آگ کا چکھا گلزار کر دیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو سمندر پہ اپنا عصا ماریں تو سمندر ان کے لیے راستہ چھوڑ دے، اگر پتھر پہ اپنا عصا ماریں تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دکھائیں، وہ سارے ہی کمال والے، وہ سارے ہی شان والے ہمارے آقا کا استقبال کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جتنی شانیں دی ہیں اسی نبی کے صدقے دی ہیں۔ تو وہ آپ پہ سلام کیسے پیش کرتے تھے؟ کتابوں میں آتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کہتے تھے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو۔ اے سب سے اول آپ پہ سلام ہو، سب سے آخر آپ پہ سلام ہو، اے سب پہ ظاہر آپ پہ سلام ہو، سب سے باطن آپ پہ سلام ہو۔ حضور سب سے اول ہیں، وہ میں نے عرض کر دیا، اور حضور علیہ السلام سب سے آخر بھی ہیں۔ وہ کس طرح؟ حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا اب مرزا قادیانی یا اس قسم کا خبیث کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور سب سے آخر بھی ہے، اور حضور جو کتاب لائے وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ، جو سرکار کی جو امت ہے یہ بھی سب سے اعلیٰ، اور حضور سب پہ ظاہر بھی ہیں۔ کیسے ظاہر ہیں؟ ابھی سرکار کے کائنات میں جلوہ گری نہیں ہوئی، چرچا پہلے ہو رہا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کو یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام نگاہ کھولتے ہیں، آنکھیں اٹھاتے ہیں تو عرش معلیٰ پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت میں جاتے ہیں تو پتے پتے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حور و غلمان کے پیشانیوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے ہیں تو کشتی کو کیڑا لگ جاتا ہے، اگر بچتی ہے تو سرکار کے نام کے صدقے بچتی ہے۔ اس لیے مولانا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو اصغر کے نجینا۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش نہ کرتے تو نہ ان کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی۔ اگر ان کی کشتی بچی ہے تو اسی ہستی کے صدقے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی، تو اسی ہستی کے بدلے اور اسی ہستی کے صدقے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا چرچا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا چرچا کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے امتیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک رات اپنے امتیوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟
لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات وہ رات ہے جس رات امام الانبیاء تشریف لائیں گے، رحمت للعالمین تشریف لائیں گے، اور پھر وہ امتی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات دیکھنے والے، اتنے کمالات دیکھنے والے، وہ آپ سے عرض کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے، وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اعلیٰ کی بات کرتے ہو، اگر مجھے ان کے نالین پاک کے تسمے بند کرنے کا موقع مل جائے تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا سہانا تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میں انبیاء کرام علیہ السلام سے یہی عرض کروں گا کہ اے مالکو، اے کمال والو، اے شہنشاہو، اللہ نے ہمیں کیسے کمال والا نبی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نبی ہمارے بڑی شان والے، نبی ہمارے بڑی شان والے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، کوئی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی ایک قریہ کے لیے آیا، کوئی ایک دیہات کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کی لال کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ حضور عالم ارواح میں بھی رحمت ہیں، عالم ارحام میں بھی رحمت ہیں، عالم دنیا میں بھی رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت کو تو دیکھ کر ہی جب کائنات میں سرکار کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، تو محدثین لکھتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دی، شمال والوں نے جنوب والوں کو مبارکباد دی، کہا مبارک ہو تمہیں، وہ آ گیا ہے جو ہم سب پہ رحم کروانے والا آیا ہے۔ ورنہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ اسی ماحول معاشرے میں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر جانوروں کو باندھ کر تیروں کے نشانے باندھے جاتے تھے، جانور کو باندھ کر اونٹ کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا، جہاں سے گوشت پسند ہوتا کاٹ کے لے آتے، وہ جانور تڑپتا رہ جاتا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرو، جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہ کرو، فرمایا چھری بھی جانور کے سامنے تیز نہ کرو۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے اوپر رحم کرنا سکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگل کی ہرنی بھی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، اسے کہیں مجھے چھوڑ دے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، وہ بھی سمجھتی ہے یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس یہودی کو کہتے ہیں ہرنی چھوڑ دے، بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ وہ یہودی کہتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا جال سے نکلا ہوا شکار واپس آیا ہو، شکاری کے ہاتھ سے گیا ہوا شکار کبھی واپس آیا ہو؟ مجھے تو زندگی گزر گئی ہے، میں تو کئی عرصہ گزر گیا ہے شکار کرتا رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ایک مرتبہ یہ شکار ہاتھ سے چلا جائے گا، واپس کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تجھ سے نہیں، من محمد سے وعدہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ہرنی بھی سمجھتی تھی کہ میری فریادوں کو یہی سمجھیں گے، کیونکہ رحمت للعالمین یہی ہے۔ اور پھر وہ وقت اس نظارہ اس یہودی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے بعد ہرنی اکیلے نہیں اپنے بچے کو ساتھ لے کے آ جاتی ہے، اور وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ اسے شکار تو بعد میں کرنا، مجھے کلمہ پڑھا کے پہلے اپنا غلام بنا لے۔ یہ شان والے ہمارے نبی ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حق جاری، یا غوث اعظم دستگیر، اتنی شان والے نبی، اتنے کمال والے نبی کہ انسان تو انسان جانوروں پہ رحم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں گھونسلے کے اندر چڑیا نے اپنے بچے دیے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے اس بچے کو پکڑ لیا۔ اب وہ چڑیا آ کے حضور کے سر پہ منڈلانے لگی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے پکڑے ہیں؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا یہ چڑیا مجھے کہہ رہی ہے، یہ چڑیا فریاد لے کے میرے پاس آئی ہے، اس کے بچے کو چھوڑو، جس طرح تمہارے بچے کو کوئی اٹھا لے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس طرح اس کے بچے کو تم نے اٹھایا ہے اسے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آقا جانوروں کے بھی اوپر ترس فرماتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر چیز پر رحم فرمانے والے ہیں، اس لیے بد نصیب ہیں وہ بدبخت جو آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، لعنت ہے ان پہ، خاکے بناتے ہیں۔ قاری دوبار بہادر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے بھی سنی ہوگی، انہوں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، وہ تو نور ہیں، نور کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں بنایا، اللہ نے تو ایسا بے مثال اپنے محبوب کو بنایا، تو کون ایسا ہو سکتا ہے جو حضور کی تصویر بنا سکے، حضور کا خاکہ بنا سکے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثال بنایا ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ انسان جب چلتا ہے تو اس کا سایہ بعض دفعہ دوسرے آدمی کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، بعض دفعہ اس کا سایہ گندگی کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ رب نے یہ پسند نہ کیا میرا محبوب چلے اور اس کا سایہ گندگی پہ اوپر پڑے، میرا محبوب چلے اور میرے محبوب کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں۔ اللہ نے تو ایسا بے مثال اپنا محبوب بنایا ہے، اور وہ محبوب سارے کائنات کے اوپر رحمت فرمانے والے ہیں، وہ تو کافروں کے اوپر بھی رحمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور دوسری جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ محبوب ان میں نہ ہوتے تو اللہ انہیں ہلاک کر دیتا، یہ بچے ہوئے تو آپ کے صدقے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ قوم لوط اور اس طرح پہلی قومیں جو برے کام کرتے تھے ان برے کاموں کی وجہ سے انہیں پکڑا جاتا تھا۔ آج وہ برائیاں اب بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی گرفت نہیں ہوتی، زمین کے اندر دسائے نہیں جاتے، بچے ہوئے ہیں تو ہمارے آقا کے صدقے بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم ان ملعونوں پہ، ان لعنتیوں پہ لعنت کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، خواہ وہ فرانس کے ہوں، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں، ہزار مرتبہ ان کے اوپر لعنت۔ اور اس عظیم مجمع سے میں یہ فائدہ اٹھا کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرانس کی کوئی چیز نہ خریدیں، ان کے ہر چیز سے بائیکاٹ کریں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں، اور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو خود بلند کیا ہے، اور رب نے اعلان فرمایا جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، اور جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج ٹیلی ویژن کھول کے دیکھیں، موبائل فون کھول کے دیکھیں، کائنات کے ہر کونے میں سرکار کا جشن منایا جا رہا ہے، اور سرکار کا یہ جشن قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اسی پہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب